نحمدہ ورسول علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ عید گزر گئی، ہمارے ہاں کہتے ہیں دوسرے دن کو ٹرو کہتے ہیں، تیسرے دن کو مرو کہتے ہیں، ٹرو مرو، اور ہم ایک اور لگاتے ہیں شروع۔ فضولیات ہی ہے نا، جتنا چاہے کوئی لگا لے، جتنا چاہے کوئی ہٹا دے۔ تو روزوں سے بھی فارغ، عید سے بھی فارغ، نیکیوں سے بھی فارغ، ان کو روزے گئے نا، اگلے رمضان میں پھر دیکھا جائے۔ ساری دنیا کے معمولات دوبارہ سے شروع ہو گئے، دوبارہ سے زندگی رننگ میں آ چکی ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے سائیڈ افیکٹ۔ ہمارے طبیب حضرات کہتے ہیں مضرات یا مضر اثرات، نقصان دہ پہلو، میڈیکل میں کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ طب میں کسی بھی چیز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، پرانی کتابیں، اب تو خیر ہر چیز ہی ریڈی میڈ ہے، ہر چیز ہی بنی بنائی ہے، اور ایسے سہل انداز میں پہلے لوگ کرتے تھے کہ اس چیز کا یہ نام ہے، دوسری زبانوں میں یہ کہتے ہیں، اس کا مزاج یہ ہے، یہ اس درجے کی دوا ہے، اول درجے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے درجے کی جو وہ دوا ہوتی ہے وہ زہر ہوتی ہے۔ یعنی یہ درجات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پہلے درجے کو کوئی استعمال کرے تو خدا نہ خواستہ اگر زیادہ مقدار میں استعمال کرتا ہے تو اس کا نقصان کم ہوتا ہے، پھر دوسرے درجہ، پھر تیسرا درجہ، چوتھا درجہ انتہائی احتیاط کا درجہ ہوتا ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے زہر، سینکھیا، شنگرف، رس کپور، دار چکنا، حتیٰ کہ آپ حریر تک کو مصلح کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے اس کا مضر اثرات فلاں عضو پر ہوگا اور اس کی اصلاح فلاں چیز سے ہوگی، گھی، دودھ، شکر، اس کا نعم البدل، اور یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں جو اچھی قسم کی۔ آپ اگر بستان المفردات ایک کتاب ہے طب کی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ستاروں تک کا ذکر ہے کہ یہ دوا فلاں ستارے سے منسلک ہے، اس کے یہ اثرات ہیں، اس کو اتنی مقدار میں کھانا ہے، اس کو اتنا استعمال کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز اس کی غیر متوقع طور پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا تریاق، اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ یہ ہے۔ میڈیکل کو ہم چھوڑتے ہیں، ہمارا کام طب کا ہے، ہم طبی بنیاد پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا شعبہ ہے۔ جب ہم میڈیکل کو ڈسکس کرتے ہیں تو میڈیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب ہم طب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مخصوص طبی باتیں ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک لفظ یہاں سے ایک، وہاں سے ایک، وہاں سے یہاں سے چھلانگ لگائی وہاں، وہاں سے چھلانگ لگائی وہاں سے، پھر وہ لیکچر نہیں ہوتا، وہ تو پھر مداری پن ہوتا ہے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کشتہ جات کے بارے میں، یا کوئی بھی جو سخت چیز ہوتی ہے جیسے زہر ہیں یا تیسرے چوتھے درجے کی جو دوائیں ہیں، ان کی ایک خاص مقدار لکھی ہوتی ہے، بھائی یہ ایک رتی کھانا ہے، ایک ماشا کھانا ہے، تولا کھانا ہے، یہ ایک تنکے کے برابر کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے ساتھ بالخصوص کشتہ جات کی بات کریں، پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ اتنا دودھ استعمال کرنا ہے، اتنا گھی استعمال کرنا ہے، اتنی غذا فلاں چیز کے ساتھ۔ بالخصوص جب کشتہ جات ہوتے ہیں کہ بھئی گھی میں روٹی تر بتر کھانی ہے، اور ایک چمچ آدھا کلو دودھ میں یہ ڈال کر ابال کر یہ پینا ہے، اس کے بعد یہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو پہلے لوگ تھے وہ اس انداز میں ادویات کا اہتمام کرتے تھے کہ آدمی کو اتنی غذا اور خوراک مل جاتی تھی، وہ جو زہر دیا گیا ہے وہ خود تو تحلیل ہو جاتا اس خوراک کی مقدار میں، کیونکہ جب کوئی کتنی بھی سخت چیز ہو اپنے سے کئی گنا
बड़ी चीज में जब वो शामिल होती है, मसलन एक सांप का जहर का कतरा है, बिच्छू का कतरा है, या सेंकिया है, रस कपूर, दार चिकना, नीला थोथा, ये अगर कोई आदमी एक खास मकदार में, जो मुहलिक मकदार है उसमें खाता है, और वो खाकर उस पर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जहरीले असरात शुरू हो जाते हैं, और नागवारी तबीयत को महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर इतनी ही मकदार को पीस कर आप एक टैंक पानी में मिला दें तो वो बेकार हो जाता है। आप उससे सारे को भी पी जाएंगे, पिएंगे तो इतना ना जितना आपकी जरूरत होगी या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जो जहर आपके लिए यकबारगी में मुहलिक था और जानलेवा था, अब उस टैंकी में या उस ज्यादा मकदार पानी में या किसी भी लिक्विड या दवा में अब वो इतना तहलील हो चुका है। जब आप वो मिली हुई चीज खाएंगे तो उसमें इतनी मकदार होगी कि आपका जिस्म उससे एडजस्ट कर सकता है, आपका जिस्म उसे अपने अंदर समो सकता है और उसे जज़ब कर सकता है, हजम कर सकता है, इसलिए वो नुकसानदेह नहीं होगा। जब पहले लोग इन कुश्ताजात के साथ घी दूध का कसरत से, बाज कुश्तों के साथ तो मैंने कई कई किलो जो है ना दूध का इस्तेमाल, कि भाई 1 किलो दूध होगा, उसमें 1 छटाक घी होगा, ये खाएंगे, ऊपर से वो पिएंगे। अब उसकी जो खुश्की होती थी, उसकी जो तलब होती थी जिस्म में, जो चीज वो तलब करता था वो घी दूध, उसका नेमल बदल होता था। अब वो जो घी दूध वैसे हजम नहीं हो रहा था, उसकी वजह से वो हजम होने लग गया। कुश्ता अगर फायदा नहीं भी करता तो जो ये 2 किलो दूध पिया है, क्या इसमें ताकत नहीं है? जो आपने 1 छटाक घी इस्तेमाल किया है या 1-2 चम्मच घी के इस्तेमाल किए हैं, वो भी तो आपके जिस्म का हिस्सा है। तो जब वो जसब होने लग जाए और वो अंग लगने लग जाए तो फिर समझें कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो गई है। आपका जिस्म खुराक को, ग़िज़ा को जसब करना शुरू कर देता है। तो ये पहलू की वो थी। अब क्या है, अब ऐसा है कि जब भी हमें ऐसी चीज से उस वक्त जब हाई किस्म की, हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं या वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हम टाइमिंग की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, उनमें यही जहर इस्तेमाल होते हैं। आम आम लोग वो कहते हैं कि जनाब ये है, हमारी दवा इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई मुज़र्रात नहीं है, इसमें कोई नुकसानदेह पहलू नहीं है। नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है। अगर उसमें कुछ मुअस्सिरात हैं जो आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं, अगर आपने तबीयत, मिजाज और अपने जिस्म के मुताबिक वो दवा इस्तेमाल की तो वाकई वो बेहतरी की तरफ ले जाएगी। और अगर वही चीज आपके जिस्म के लिए मुताबिकत न रखती हुई तो वो जो मुफीद पहलू है वो मुसिर पहलू में तब्दील हो जाएगा। ये बात याद रखें। ये नामुमकिन होता है एक चीज फायदा दे और नुकसान ना दे, ये कैसे हो सकता है? क्या वो मंतिक अरस्तू की वो शागिर्द है कि उसे पता है कि इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है? या कोई वो एआई है कि जिसे आपने कमांड दे दी है कि सिर्फ एक तरफ है? या वो डायोड है कि जो करंट को एक तरफ पास होने देता है, वापस नहीं जाने देता? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसने अपना काम करना है। अब जो हमारी एंटीबायोटिक की दवाई हैं, ये भी तो एक तरफ वो करती हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से, गलत मकाम पर, गलत वक्त पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो उनके साइड इफेक्ट होते हैं बुनियादी तौर पर वो इसलिए नहीं होते कि दवा में ऐसे हैं, इसलिए कि इस्तेमाल करवाने वाले जो हला होते हैं उन्हें ये मालूम नहीं होता। कुदरत कोई भी चीज अधूरी पैदा नहीं करती। मसलन आप मीठा तेलिया लगा लें जो आसाबी शहरों में आता है, लेकिन आप जब गुर्दों के मरीज को, जिसका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है, इसकी मुनासिब मकदार देकर फौरी तौर पर आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल क्या बल्कि गिरा सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से सेंकिया है, सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है, ये
یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بہت سارے حکماء لوگوں نے لکھا ہے اس میں یہ نقص ہے، اس کا نقص دور کرنے کے لیے یہ بھائی نقص نہیں ہے، وہی تو اس کی صفت تھی۔ تو جس مقدار میں کوئی بھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، ہم اس مقدار کو تو برقرار رکھتے ہیں کہ حکیم صاحب نے ایک ماشا، ایک رتی، ایک جو کے برابر لکھا ہے، تو آپ وہ خوراک جو اس نے متعین کر دی ہے، وہ دوائی مقدار جو اس نے متعین کر دی، اسے کم کرنے کی ہم زحمت نہیں کرتے، بلکہ ہم مختلف تدابیر کرتے ہیں، اس کو یوں کر لیں، اس کو یوں کر لیں۔ شنگرف کو اگر اوراڑی میں ہم کر لیں تو آپ 1 تولہ تک شنگرف ایک دم کھا سکتے ہیں۔ بھائی جب وہ غیر مؤثر ہو گئی تو پھر چاہے وہ آدھے چھٹاک بھی کھا لے تب کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں مثلا کچھ فولاد ہے، اس کی ایک خاص مقدار ہے، یا کچلا ہے، اسی قبیل سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بھلاواں ہے، کچلا ہے، اور اسی قبیل سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اس کو مدبر کر لو۔ مثلا کچلے کے بارے میں نے بہت کام کیا، میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، جوڑ دردوں کے لیے، ہاضمے کے لیے، تبخیر کے لیے، اور پٹھوں کے لیے، اور تھکاوٹ کے لیے، اور باہ میں، اور بوڑھے لوگوں کے لیے، قبض کی کشائی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اسے بہت استعمال کرتا ہوں، اور بلکہ میں نا ایسے کرتا ہوں کہ اسے لے آتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں نے یہ کچلا ڈالا ہوا ہے، یہ یہ کچلا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کچلا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں تقریباً 1 پاؤ کچلا ہے، یہ اس میں 1 پاؤ کچلا ہے۔ اب میں نے اسے جو ہے نا ڈال دیا، اور یہ بھیگا ہوا پانی بھر دیا، بس ٹھیک ہے۔ اب اسے یہ دیکھیں، یہ اس کے چھیلنے سے یہ انگوٹھے سے اتنا نرم ہو گیا ہے کہ اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے یہ اترنا شروع ہو گیا ہے، اور اسے جب آپ کاٹتے ہیں تو اس میں ایک پتا نکلتا ہے۔ میں ابھی آپ کو، اس میں ایک پتا نکلتا ہے۔ اب حکما نے کہا پہلے اسے چھیلیں، پھر اس کا پتا نکالیں، پھر اسے گھی میں بھونیں، گوبر میں یہ کام کریں، فلاں، یعنی ایک اتنا لمبا پروسیجر ہے کہ ایک کچلے کو تیار کرنے کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ان کی احتیاط اپنی جگہ پر ہے۔ میں اب کیا کرتا ہوں، میں جتنا بھی کچرا ہوتا ہے عمومی طور پر پائیا آدھا کلو لاتا ہوں، میں ایسے ڈبے میں ڈال کر پانی بھر دیتا ہوں۔ اسے 1-2 دفعہ میں اچھی طرح دھو لیتا ہوں، اس کے اوپر جو وہ آل بلا ہوتی ہے، وہ جو گند مند لگا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسے میں ایسے ہی کوٹ لیتا ہوں۔ یہ جلدی سے تو نہیں کرتا، جب یہ زیادہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، تو میں اسے چھری سے کاٹ لیتا ہوں اور پھر اسے کوٹتا ہوں، اسی وقت کوٹ جاتا ہے۔ گھوٹتا ہوں، اور گھوٹ کر جو چیز بنانی ہوتی ہے، گولی ہے، صفوف ہے، جو بھی کچھ ہے وہ میں بنا کر دے دیتا ہوں۔ اب انہوں نے جو مقدار لکھی تھی، 1 چاول ہے، اس سے کم مقدار ہے، اس سے یہ ہے، اس میں فلاں چیز ہے۔ میں نے ایک الحکیم 1958 کا ایک رسالہ میرے پاس ہے، اس میں اسے آب حیات لکھا ہے، 3 چیزیں لکھی ہیں: سینکھیا، کچلا اور فولاد۔ کافی حکیم صاحب نے لمبا چوڑا جو ہے نا وہ مضمون لکھا، اچھی بھری تمہید لکھی، اس کے فضائل لکھے، فولاد کے الگ، کچلے کے الگ، اور بھائی سینکھیا کے الگ۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تولہ تولہ کی مقدار میں اگر ہیں تو، یا ماشا کی مقدار میں تھا، جیسا بھی تھا، اس میں 4 حصے وہ ملانا ہے، وہ کیا اس سے بولتے ہیں یار، کتھا۔ پھر اسے جو ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنانی ہے۔ بھائی اس وقت خوراکیں اچھی ہوں گی۔ سچی بات یہ ہے، اتنی بڑی گولیاں جتنی انہوں نے لکھی ہے، میں اکیلے کچلے کی دیتا ہوں تب بھی لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم زہریں اتنی کھا چکے ہیں، ہم ملاوٹ اتنی کر چکے ہیں کہ یہ کچلا بھی اب اثر کرنا چھوڑ گیا۔ تو کسی بھی چیز کی حتمی جو بات ہوتی ہے، کسی حکیم نے جو کی ہے، وہ حرف آخر نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ ہندوستان سے ہماری ایک شاگرد ہیں، بہت اچھی طبیبہ ہیں،
اور وہ علاج معالجہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، ان کا اچھا ایک سیٹ اپ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ استاد جی انہوں نے مفرد اعصاب والوں نے یہ جو کینسر ہوتا ہے عضلاتی ہوتا ہے. اب وہ اس کو بہت پختگی سے جان کر وہ اسی پر کاربن تھی. پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، کسی بھی تحریک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سمٹمز، علامات اور اس کی نشانیاں کچھ الگ الگ ہوتی ہیں. خیر، جب آپ اس کچرے کو کھاتے ہیں تو کتنی زیادہ مقدار ہے، کتنی کم مقدار ہے. جب آپ اسے کھائیں گے تو اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ کا گلا خشک ہوگا، منہ کا تھوک خشک ہوگا، ناک میں خشکی آ جائے گی. آپ سمجھ لیں کہ آپ زیادہ استعمال کر بیٹھے. تو فوری طور پر آپ دودھ کا استعمال کریں. جتنا آپ دودھ استعمال کریں گے، جب تک یہ آپ کی خشکی دور نہیں ہوتی، دودھ استعمال کرتے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم اس سے جذب کر رہا ہے. جب آپ میں آپ کی کھائی ہوئی غذا اور کھائی ہوئی دوا جب بیلنس میں آ جائیں گی، آپ کا جسم انہیں ایڈجسٹ کر لے گا، تو آپ کو پیاس لگنا بند ہو جائے گی. تو سائیڈ افیکٹ جو ہمارے نزدیک کنسپٹ ہے کہ یہ اس میں نقصان ہے اور یہ اس میں نقص ہے. قدرت کوئی بھی چیز نقص اور یا کمزور یا کسی پہلو سے ادھوری چیز پیدا نہیں کرتی. وہ جو بھی چیز پیدا کرتی ہے وہ مکمل کرتی ہے. بات ہماری ضرورت کی اور ہماری استعمال کی ہے. آپ بات سمجھ گئے کچھ؟ تو اس لیے جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، بنیادی طور پر جو چیز ہم نے مریض کے لیے تجویز کی ہے، وہ مقدار، وہ خوراک. اگر معالج کو پتہ ہوگا کہ ایک مریض کو اتنی غذا کی، اتنی خوراک کی، اتنی دوا کی ضرورت ہے، تو اس کے مطابق جب وہ تجویز کرے گا تو کوئی بھی دوا، وہ انگریزی ہو خواہ وہ دیسی ہو، وہ نقصان نہیں دے گی. اور اگر اس کی بلا ضرورت آپ صرف اس کا ایک پہلو کہ اس میں یہ فائدہ ہے، مثلا کوئی اینٹی بائیوٹک ہے، کوئی پین کلر ہے، وہ یہ درد روکنے والی درد کش دوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے ایک گولی کو کھلا دیں. جب آپ ایک گولی کھلائیں گے، اب اس نے تو اپنے انداز سے جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس کی شدت خفت کتنی ہے. وہ اگر کم پوٹنسی کی دوا ہے اور آپ کے اندر مدافعت ٹھیک ہے، تو وہ کم درجے کی دوا بھی آپ کو فائدہ دے جائے. اور اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہے تو زیادہ پوٹنسی کی دوا اور زیادہ جو طاقت کی دوا ہے وہ آپ کو فائدہ ہے. آپ اگر بالکل ہی اس سے نہتے ہو گئے ہیں تو آپ کو وہ دوا، اب کسی ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ ایک مریض کو میں نے یہ 2 گولیاں استعمال کروائی ہیں. بھائی ہو سکتا ہے وہ آخری سٹیج پر ہو جس کو آپ نے 2 گولیاں استعمال کروائی ہیں، اور جو مریض کسی آدمی نے آپ کی رپورٹ پڑھی، آپ کا جو تجزیہ تھا اس کا مطالعہ کیا، اب اس کے پاس ایک فریش مریض آتا ہے جسے پہلی دفعہ کوئی دکھ ہوا ہے، داڑھ میں درد ہوا ہے یا پیٹ میں درد ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے. اب آپ کو وہ جو انتہا درجے کی دوا اس نے آخری سٹیج تک دی تھی، اس کے آگے ڈاکٹر بھی کہتا نہیں بھائی اس سے آگے ہم نہیں دے سکتے، اس سے جان کو خطرہ ہے. اب وہ جو دوا انہوں نے آخری سٹیج پر تجویز کی تھی، آپ اسے پہلے سٹیج پر استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی فرق اور بنیادی گیپ جس سے ہم پورا نہیں کر پا رہے. یہ معالجین کی ذمہ داری ہے یہ دیکھیں کہ مریض کو کتنی پوٹنسی کی یا کتنی طاقت کی دوا درکار ہے. اگر کم پوٹنسی کی، آپ کو ہائی پوٹنسی دینے کی ضرورت کیا ہے. ہمارے ہاں مریضوں کا اور معالجین کا ایک ذہن بن چکا ہے، آدمی چاہے مر جائے، فائدہ فوری ہونا چاہیے، اور جس سے فوری فائدہ نہیں ہوتا وہ مریض کھسک کے دوسرے معالج کے پاس چلا جاتا ہے، تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے. یعنی اگر آپ ایک مریض کو ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک حکیم کے پاس لے کے گئے، اس نے کوئی دوائی دی ہے اور اس سے آپ کی مرضی کے مطابق افاقہ نہیں ہوا، تو گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ دوسرے معالج کے پاس چلے جائیں گے، اس نے بھی کوئی دوائی دے دی، پھر تیسرے کے پاس چلے جائیں گے، اس نے بھی یعنی شام تک آپ نے اس مریض کو 3 4 5 دفعہ تجربہ گاہ کے طور پہ استعمال کیا ہے. اب وہ بیچارہ مرے گا نہیں تو کیا.
کیا جو پہلے نے دوا دی تھی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے کہ اب میرا تو کام ختم ہو گیا، اب اگلے کا کام ہے؟ نہیں، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اگلے نے جو دوا دی ہے وہ بھی کام کرے گی، تیسرے نے کی ہے وہ بھی دوا دے گی۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ دوائی کا نقص کم ہے اور معالج کا زیادہ ہے۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ کسی معالج کو کہ دوا کی تجویز، خوراک کی تجویز میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس احتیاط کو پورا کر لیں گے تو آپ کی نارمل دوا بھی بہترین قسم کے نتائج آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاصل ہوگی۔ بس اتنی سی آج کی بات تھی کہ سائیڈ افیکٹ کا جو مقصد کہ بھئی دوا سے یہ کام ہوا ہے، دوا سے کام کم ہوتا ہے، اس کے غلط استعمال سے زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔